بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدم و مسلیم و مسلمہ۔ میرے اہل ایمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، پروردگار عالمین نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر موقع عطا کیا کہ سال نو کی برکتوں سے ہم متمتع ہو سکیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور یہ مہینہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ یہ جب بھی آتا ہے ہمیں ایک عظیم قربانی کی طرف توجہ دلاتا ہے اور یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اگر زندگی چاہیے تو یاد رکھو کہ حیات جاویداں اندر ستیز است۔ حق اور باطل کے درمیان لکیر جس طرح کربلا کی سرزمین پر کھینچی گئی، اس کی نظیر پوری انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان چند خالی ہاتھ اہل ایمان نے، جن کی سربراہی خانوادہ رسول کر رہا تھا، جوانان جنت کے سردار امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقائے کار، جو قربانی انہوں نے رقم کی، اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے غم میں منہ پیٹیں، چھاتیاں پیٹیں، اپنے آپ کو خنجر مار مار کر لہولہان کریں۔ کتنے آنسو بہے، کتنا خون بہا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ کیا فائدہ نکلا؟ کیا یزید سے اس امت کی نجات ہو گئی؟ ان نفوس قدسیہ نے کرب و بلا کی سرزمین پر ایک عظیم قربانی رقم دے کر اپنے آپ کو امر کر لیا، زندہ ہو گئے۔ زندہ کے لیے ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گویا یہ بتانا ہے کہ اے اللہ تو نے انہیں یہ مرتبہ مقام کیوں دیا؟ انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں جو جذبہ حریت دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے باطل سے ٹکرائیں۔ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ایک چھوٹی سی بات کہا کرتا ہوں کہ اے میری قوم، ہماری کیا حالت ہو گئی ہے کہ ہم مسجد کا امام جب کسی کو ڈھونڈتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی داڑھی پوری ہے، اس کی سلوار کے پونچے ٹخنوں سے اوپر ہیں، یہ سادہ زندگی گزارتا ہے، اس نے کوئی ایسا کام تو نہیں کر رکھا کہ جو امامت کے منافی ہو۔ لیکن اس بات کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا کہ یہ تو چھوٹی مسجد کی امامت ہے۔ ہم ملک کی باغ ڈور جن کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی شرائط ہیں؟ یا ہر کہو میں جو بھی اٹھے اور بربادی کا نعرہ لگاتا ہوا قوم کو جمع کرے اور قوم کی قسمت کا مالک بن جائے؟ محرم الحرام کی 9ویں 10ویں جہاں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ رسول اللہ نے اس میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں ہم صدقات و خیرات کر کے آپس کی پیار اور محبت کو، باہمی ہمدردی کو پروان چڑھائیں۔ وہاں یہ ہمیں اس بات کو سوچنے کی طرف بھی مائل کرتا ہے کہ کیا تم باطل کی ٹکر لینے کے لیے، کیا تم باطل سے ٹکرانے کے لیے اس طرح میدان عمل میں اترنے کا جذبہ بھی رکھتے ہو؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نواسہ ہو، جن کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان چسوائیں، جن کے مبارک ہونٹوں کو بار بار بوسہ دیں، جنہیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر سواری کا شرف حاصل ہو،
جن کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر آئیں اور ان کو لے کر گود میں بٹھائیں، وہ حسین اس انداز سے 10 محرم کو کربلا کے ریگزاروں میں پیاسا، اللہ اکبر، کس قدر دکھی ہوگا وہ انسان جس کو اپنے پیاروں کے، اپنے خون کے رشتوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر، 71 لاشیں اٹھا کر میدان سے لانے والا انسان اس انداز سے اللہ کی راہ میں کھڑا ہو جائے اور پھر اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے سے دریغ نہ کرے۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری نہیں چلی تھی، لیکن یہاں آپ نے علی اصغر کٹوایا، علی اکبر پیش کیا، قاسم پیش کیا، کیسے کیسے کڑی جوان بیٹے اللہ کی راہ میں دے کر ہمیں یہ درس دیا کہ جب تک تم ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہنے کے لیے میدان میں نہیں نکلو گے، تم محرم کا حق نہیں پہچان سکو گے۔ اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں یزیدیوں کو برا کہہ کر، حسین کے غم میں آنسو بہا کر، سینے پیٹ کر، پھر سال بھر کے لیے یزیدیوں کی غلامی اختیار کر لیں۔ یہ بابرکت دن، عظمتوں والے دن، نیا سال کی رحمتیں لانے والے دن ہمیں اس بات کا درس دے رہے ہیں کہ اپنے اعمال کا جائزہ لو، اور مختصر بات کرتے ہوئے یہ یاد رکھو کہ امام عالی مقام نے جب سر کٹوایا، جمعہ کا دن تھا، تو آپ نے عین نماز کے وقت اپنا سر زمین پر اللہ کے حضور سجدے میں رکھ دیا اور یہ بتایا کہ رب تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا باطل کے سامنے اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے اپنے رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت ماہ محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں کے طفیل ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اس قابل بنانے کی فکر عطا کرے کہ ہم جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو وہاں ہمیں ندامت، رسوائی، پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راہ اختیار کرنے اور اپنی فکر اور سوچ کو صحیح زاویوں پر لانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔